من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، اس چیز کو کیا بتائیں، سب کو پتہ ہے کہ دنیا میں دکھ اور سکھ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ آج جہاں شادیاں بج رہے ہیں، کل وہاں سے جنازے اٹھنے ہیں، کل جہاں سے جنازے اٹھے ہیں آج وہاں شادی ہو رہی ہے۔ یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی اس چیز سے بے خبر نہ رہے اور کوئی اس سے بے چنت نہ رہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ خوشیاں ہیں تو خوشیاں ہی ہوں گی، کاروبار میں ترقیاں ہیں تو کاروبار میں ترقیاں ہی ہوں گی، اور جائیداد اور اولاد کے صدموں سے اگر آج میں محفوظ ہوں تو ہمیشہ میں محفوظ رہوں گا، ایسا نہیں ہے جی۔ دنیا کو اللہ پاک نے اسی اصول کے اوپر پیدا کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان عالم اسباب میں رہ کر پہلے ان ہستیوں کو پکارتا ہے جن سے اس کو کوئی توقع ہوتی ہے، اپنے بھائی کو پکارتا ہے، اپنے باپ کو پکارتا ہے، اپنے دوستوں کو پکارتا ہے، اپنے حمایتوں کو پکارتا ہے، جن کے ساتھ اس کا تعلق ہے ان کو پکارتا ہے۔ لیکن جب یہ ساری پکاریں ضائع ہو جاتی ہیں اس کی، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ جس مصیبت میں اب مبتلا ہوں، کہ یہ ساری کی ساری ہستیاں، یہ سارے کے سارے سہارے جواب دیے گئے ہیں، تو پھر وہ مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں بھی گزرا ہوگا، ہماری زندگی میں بھی گزرا ہے کہ جب ہر طرف سے جواب آ جاتا ہے اور مایوسی ہو جاتی ہے کہ کوئی اس مصیبت سے بچانے والا نہیں ہے، تو پھر انسان مسبب الاسباب کی طرف پکارتا ہے، اور مسبب الاسباب جو ہے یہ اپنے علم اور نالج کے مطابق ہے۔ دانا آدمی پہل وہاں چلا جاتا ہے جو اس کی اصل جگہ ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نادان آدمی پھر یہ خدا کی صفات جن جن ہستیوں کی طرف منسوب کرتا ہے، پہلے اس کے دروازے پر گیا، پھر اس کے دروازے پر گیا، پھر اس کا دامن پکڑا، پھر اس کے سامنے نظریں اور نیازیں دیں، بالآخر جب وہاں سے بھی مایوسی ہوتی ہے تو آخر میں وہ بھی خدا کی طرف جاتا ہے، کہتے ہیں یہ اب تو اللہ ہے، یہ کیوں کہتے ہیں یہ تو اللہ ہے۔ اب نادان آدمی جو کام ایک سال بعد یا ایک ماہ بعد یا ایک دن بعد کرتا ہے، دانا آدمی پہلے دن سے وہی کام کرتا ہے۔ جس کے اندر اللہ نے دانائی دی ہے، عقل دی ہے، وہ پہلے دن عالم اسباب میں رہ کر بھی بھائیوں کی ضرورت ہے، دوستوں کی ضرورت ہے، رشتہ داروں کی ضرورت ہے، یہ رشتہ داروں کی ضرورت ان کے سامنے پیش کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، بعد میں ان کی طرف جاتا ہے۔ نادان آدمی پہلے ان کی طرف جاتا ہے، بعد میں اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ سمجھداری اور نادانی میں فرق ہے۔ اسی موضوع کو آج قرآن حکیم نے چھیڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہو دعوت الحق، پکارنا اس کا حق بنتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے اپنی دعا کو رکھیں، لوگ اس کو پکار رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے لیے پکار جائز ہی نہیں، کسی کے سامنے جھولی پھیلانا جائز ہی نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ دراز کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ لہو اس کے لیے دعوت الحق، پکارنا ہے حق کا۔ ایک اس کا معنی یہ ہے، ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی پکار حق ہے، جب وہ تمہیں پکارے اس کی پکار پر لبیک کہو، اس لیے کہ اس کا کھاتے ہو، اس کا پیتے ہو، اس کا پہنتے ہو، جو وجود تم لیے پھرتے ہو یا جو اسباب تم لیے پھرتے ہو، جن کے اوپر تمہیں ناز ہے، سب کا سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی پکار پر لبیک کہو۔ یہ کیا ہوا کہ کوئی تمہیں پکارتا، تم باپ پکارا چلا گیا، بھائی پکارا چلا گیا، دوست نے پکارا چلا گیا ہے جی، لیکن اللہ تمہیں پکارتا ہے تو تم اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ ایک اس کی تشریح یہ بھی ہے، لہو دعوت الحق۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ یدعون جو دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، جو کہتے ہیں، پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، من دونہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اپنی پکار کو رکھتے ہیں، اپنی دعا کو رکھتے ہیں، لا یستجیبون، وہ تو اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے، نہ ان کے اندر صلاحیت ہے، خواص ان کے اندر ہیں۔ چاند کے اندر، سورج کے اندر خواص ہیں، روشنی دیتا ہے، چاند کے اندر خواص ہے، روشنی دیتا ہے، پانی کے اندر خواص ہے، پیاس بجھاتا ہے، لیکن ان خواص کے وہ خود مالک نہیں ہیں۔ سب نے سنا ہوا ہے اور سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ یہی آگ تھی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، دیکھیں نا، اپنے جھولی میں بٹھا کر جس طرح ماں اپنے بچے کو محفوظ رکھتی، اس طرح محفوظ رکھا تھا، تو اس وقت جلانے کے خواص اللہ نے اسے واپس لے لیے تھے۔ مانا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہستیاں آتی ہیں، ان میں خواص ہوتے ہیں، ہندو بھی شوبدے دکھاتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں اور لوگوں کو پاگل بناتے ہیں، اور لوگ ان کے کرتبوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر خواص ہے۔ ہو سکتا ہے خواص، ممکن ہے،
لیکن یہ ان تمام خواص کا مالک کون ہے؟ میرا اللہ۔ لا یستجیبون، وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے، لہم ان کے لیے بشیء، تھوڑا سا بھی، جی اچھا تھوڑا سا بھی، شیء کا معنی کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے، شیء کہتے ہیں کہ یہ کھجور کے اندر جو گھٹلی ہوتی ہے اس کو نکال لیا جائے تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گودے کے اندر، اس دھاگے کو عربی زبان میں شیء کہتے ہیں، اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ اتنا جواب بھی وہ نہیں دے سکتے۔ پھر مثال دے کر سمجھایا، اور مثال کیا غضب کی مثال دی ہے، الا کباسط کفیہ الی الماء، یہ تو بیچارے اور نادان اور کودن اور لونے اور احمق اور پاگل اور دیوانے، یہ تو اس طرح ہیں کہ جس طرح ایک آدمی کا باسط پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے، کفیہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو، الی الماء پانی کی طرف، اور کہہ رہا ہے کہ پانی آ جا، پانی آ جا، پانی آ جا، کنویں کے مڈیر پر بیٹھا ہوا ہے، پانی اس کو نظر آ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ پانی موجود ہے، پیاسا بھی ہے، لیکن کنویں کے مڈیر پر کہہ رہا ہے پانی آ جا، پانی آ جا، میری پیاس بجھا، چاہے پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر وہ یہ بات کہے، چاہے عاجزی اور درماندگی کے ساتھ کہے اور اس کے کہنے کے ساتھ اس کے آنسو بہ رہے ہو، تو کیا عقل کیا کہتی ہے؟ پانی خود چل کر اس کے پاس آئے گا؟ اس کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں آنے کی۔ کیا اللہ پاک نے مثال دی ہے، الی الماء یبلغ فاہ، تاکہ وہ پہنچ جائے فاہ، اس کے منہ تک، وما هو ببالغیہ، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ پانی کہاں پہنچ سکتا ہے؟ کبھی پانی بھی چل کر آتا ہے؟ بھائی جس طرح پانی کسی پکارنے والے کی پکار پر جواب نہیں دے سکتا اور اس کی پیاس نہیں بجھا سکتا، اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو تم بلاتے ہو ان کی حیثیت بالکل اس بے بس پانی کی سی ہے۔ جی دیوار کو بلاؤ، دیوار چل کر آئے گی؟ نہیں آئے گی نا، بالکل ان کی ہستی اس طرح ہے۔ اور وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ اللہ کی توحید تو اس طرح بیان کرتا ہے نا قرآن۔ یہ لوگ اس لیے قرآن کے نزدیک نہیں، کتابیں کھول کر بیٹھے رہتے ہیں، یہ پڑھو، قرآن کے نزدیک نہیں، یہ تو جڑ کاٹ دیتا ہے شرک کی، کہ تھوڑا سا بھی شرک کا کہیں احتمال ہے، 70 میں وہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کیا ہے۔ تو فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وما نہیں ہے دعاء الکافرین، کافروں کی دعا، کافروں کا پکارنا، کافروں کا کسی کو صدا لگانا، کافروں کا کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا نہیں ہے۔ کہ مسلمانوں کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں سکتا، قرآن کہتا ہے مسلمان تو اس طرح کر ہی نہیں سکتا۔ مسلمان نے تو خود تسلیم کر لیا ہے کہ ایک اللہ ہے، ہاں جی، اللہ کے بعد اللہ کے رسول ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہے۔ رسول کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیغام کو پہنچانے والا، وہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں۔ مسلمان نے اس لیے کہا مسلمانوں کی بات ہی نہیں ہے، لیکن کافر یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں الا فی ضلال، تو ان کی دعا جو ہے وہ بھٹک رہی ہے، وہ مقام تک نہیں پہنچتی۔ مومن کی دعا فوراً اپنی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے، جن کو خدا سے لو لگ جاتی ہے اور اللہ کے ساتھ جن کی یاری بن جاتی ہے، ہاں جی، اور جن کو خدا سے لو لگانے کا ہنر آ جاتا ہے، بندے طریقہ آ جاتا ہے، یقین فرمائیے ان کے دل خوشیوں سے بھرے رہتے ہیں، وہ غموں کے اندر بھی مسکراتے رہتے ہیں کہ میرے مولا نے دیا ہے نا یار۔ یہ مجازی عاشق ہوتے ہیں، محبوب ان کو گالیاں دے، ان کی توہین کرے، خوش ہوتے ہیں میرے یار نے مجھ سے بات تو کی ہے۔ اس طرح کی کوئی محبت خدا کے ساتھ ہو جائے تو میرے غم دیا ہے میرے محبوب نے دیا ہے، بیماری دی ہے میرے محبوب نے دی ہے، میرے اللہ نے دی ہے، اچھا میرا اللہ اس حال پر خوش ہے، اچھا اللہ تو خوش ہے تو میں خوش ہوں۔ یہ ایمان کی کیفیت میرے دوستوں ہوتی کسی کو نصیب ہے، لیکن جس کو نصیب ہو جائے ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی ان کیفیات سے ہمیں نوازے۔